المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے سلسلے دروس میں ہم نے گزشتہ درس میں منظومۃ الزمزمی کی تیسری عقد العقد الثالث میں جو عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، ما یرجع الی الاداء، کہ اس والی عقد میں، تیسری عقد میں ناظم رحمہ اللہ قرآن مقدس کی ادائیگی کے حوالے سے جو مختلف مباحث ہیں علوم القرآن میں، تو ان کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا وہی ستۃ انواع، تو اس بحث سے متعلق یا اس باب میں ہمارے پاس 6 موضوعات ہیں، جن میں سے پہلے 2 موضوعات الوقف والابتداء، یعنی قرآن مقدس کے وقف اور ابتدا کے بارے میں یہاں پر الحمدللہ تفصیلی کلام آ چکا ہے۔ یعنی اس باب کی جو پہلی 2 قسمیں ہیں الوقف والابتداء، اس عقد میں ناظم رحمہ اللہ کتنے چیزوں کا تذکرہ فرمائیں گے؟ 6 چیزوں کا، کیونکہ فرمایا وہی ستۃ انواع، قرآن پاک کی ادائیگی سے متعلق 6 مباحث کا تذکرہ۔ ان 6 میں سے پہلے 2 الوقف والابتداء، اس بحث کو ہم نے الحمدللہ پچھلے درس میں مکمل کیا تھا۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے النوع الثالث، تیسری قسم، یعنی قرآن مقدس کی ادائیگی کے حوالے سے تیسری بحث کا ناظم رحمہ اللہ یہاں سے آغاز فرما رہے ہیں۔ تو اس والی بحث کا نام کیا ہے؟ الامالہ، یعنی یہاں پر ناظم رحمہ اللہ الامالہ کے حوالے سے تذکرہ فرمائیں گے۔ تو نظم کو ہم پڑھیں گے، لیکن نظم کا حل، نظم کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی مباحث کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں حمزۃ والکساء قد امالا ملیاء اصلہ اسما وافعالا انا بمعنى کیف ما بالیاء رسم حتی الى لدا على ذکل تزم اخراجها سواہما لم یمل الا ببعض لمحلها دل۔ تو یہ اشعار ناظم رحمہ اللہ نے بیان فرمائے۔ تو ابھی تو یہ فی الحال شاید کسی دوسرے سیارے کی بولی معلوم ہوتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی معلوم نہیں ہے۔ تو اس بحث کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی مباحث کا سمجھنا ضروری ہے کہ الفتح والامالہ اس سے کیا مراد ہے، اور علم القراءات میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور ناظم رحمہ اللہ نے جو یہاں پر بات کہی ہے اس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات، یہ جو بحث ہے الامالہ سے متعلق، یہ بنیادی طور پر آپ کو علوم القرآن کی کتابوں میں الفتح والامالہ کے باب کے تحت یا عنوان کے تحت ملے گی۔ تو اس بحث کے حوالے سے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ علوم القراءات یعنی قرآن مقدس کی قراءت میں ایک بہت زیادہ اہم قاعدہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے مختلف علماء نے مستقل تصنیفات لکھی ہوئی ہے، جن میں سے ایک مشہور تصنیف امام ابن القاسہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا نام ہے قرۃ العین فی الفتح والامالۃ وبین اللفظین۔ امام ابن القاسہ
रहिमहुल्लाह, इनकी ये जो आलिम है ये 8वीं या 9वीं सदी के आलिम हैं ये। तो इन्होंने किताब लिखी मुस्तकिल इसी बहस से मुताल्लिक। फरमाते हैं किताब का क्या नाम है? कुर्रतुल आइन फिल फतही वल इमालती व बैनल लफ्ज़ैन। तो इस फ़तह वल इमाला के मुताल्लिक फ़तह किसे कहते हैं और इमाला किसे कहते हैं? ठीक है, फ़तह से मुराद है कि हर्फ की अदायगी के वक्त आप अपना मुंह कैसे खोलते हैं। जैसे हम अलिफ पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं आ, तो आप मुंह को खोलते हैं, कितना खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, तो ये फ़तह से मुताल्लिक है। अब असल आवाज़ से यानी माइल हो जाना, इमाला होता, माला यमीलू, किसी चीज़ की तरफ टिल्ट ले जाना। अब असल आवाज़ से किसी दूसरी जगह की तरफ माइल होते हैं, इसे बुनियादी तौर पर कहते हैं इमाला। ये मैं सिर्फ एक आमी तज़किरा कर रहा हूँ इसका यहाँ लुगत में क्या मुराद है, इस्तिलाही तौर पर इमाला की क्या मुराद है, वो हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो इस बहस का तज़किरा करते हुए जो हमारी 5वीं सदी के सबसे बड़े कारी हैं इमाम अबू अम्र उस्मान इब्न सईद अद-दानी, जिन्हें मुख्तसरन इमाम दानी रहमुल्लाह कहा जाता है, तो फरमाते हैं अल फत्ह वल इमालतु लुगतानी मशहूरतानी फाशियतानी अला अलसिनतिल फुसहाई मिनल अरब अल्लज़ीना नज़लल कुरआन बिलुगतिहिम। फरमाते हैं अल फत्ह वल इमाला बुनियादी तौर पर क्या है? फरमाते हैं ये दो मशहूर लुगात हैं। लुगात यानी लहजात, अल्फाज की अदायगी के दो मशहूर तरीके हैं जो कि अल-फुसहा यानी जो फसी अरब हैं, जो एलोकेंट अरब हैं, ठीक है, तो उनकी ज़ुबान में ये दो तरीके पाए जाते हैं, एक अल-फतह का और एक अल-इमाला का। ठीक है, फरमाते फल फतहु लुगत अहल हिजाज, फ़तह का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये अहलुल हिजाज, हिजाज का जो इलाका है हरमैन को लेकर बाकी जो हिजाज मुक़द्दस है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो लुगत है वो फ़तह के कायदे को इख्तियार किए हुए हैं। इसके बरक्स जो अहल नजद हैं और उनमें से भी जो दो बड़े मारूफ कबीले हैं तमीम, असद और कैस, 3 कबीले जो हैं, इनकी यानी जो लुगा है उसमें इमाला का गलबा पाया जाता है। तो ये समझे कि ये बुनियादी तौर पर यहाँ पे तज़किरा याद रखना हमें जहन में। जब हमने हुरूफ़ुस सबा की बहस को पढ़ा था उस वक्त मैंने समझाया था हुरूफ़ुस सबा के जो मानी समझाए गए उसमें से 7 में से इख्तिलाफ़ की एक किस्म है लहजात का फ़र्क, ठीक है, जिसको हम यहाँ अपने कश्मीर में भी देखते हैं। यहाँ श्रीनगर में और इस्लामाबाद में यानी लहजे का वाज़ेह बिल्कुल फ़र्क मौजूद है। शुपियन की तरफ आप जाएंगे लहजे का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह मालूम हो जाएगा। कुपवाड़ा की तरफ जाएं तो वहाँ पे लहजे का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ लहजात जो हैं, तो अब यहाँ पे बात अहम है। देखिए लहजा तो है मुख्तलिफ, लेकिन लफ्ज़ असल क्या है? अब आम बात हम बोल रहे हैं तो आप चाहे श्रीनगर वालों के मुताबिक बोलें या आप यानी इस्लामाबाद वालों के मुतालिक बोलें, आप परान बोलें या पढ़ान बोलें, आप खेवान बोलें या खेवन बोलें, तो यहाँ पे आम ज़बान में ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक कुरान मुक़द्दस की तिलावत का ताल्लुक़ है, क्योंकि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, इसमें इंसानों की अहवा को कोई अमल दखल नहीं है, तो इसमें लहजे के बारे में भी हमें मोहतात रहना है कि वही लहजा काबिल कबूल होगा जिसमें सनद हासिल हो अल्लाह के नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उस लहजे की इजाज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलती, अगर वो लहजा नस्लन बाद नस्लिन मुत्तसिल सनद के साथ हम तक ना पहुँचा हो, तो आप खुद ही किसी दूसरे लहजे में कुरान की तिलावत को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस बात को बहुत ज़्यादा जहन में रखना है कि इससे पहले भी मैं समझा चुका हूँ, जो कुरान की मुख्तलिफ़ किरात मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यानी मारूफ़ हैं, तो हमें ख़याल इस बात का भी रखना चाहिए जब तक कि एक कारी मुतकिन ना हो, यानी जब तक कि वो किरात के इस इल्म को अच्छे से ना जानता हो, वो किरात के दरमियान उछल कूद ना करे। कभी आप देखते हैं हमारे कुछ शौकिया जो कुर्रा होते हैं जिन्होंने इल्मुल किरात को बाज़ाबिता बतौर फ़न हासिल नहीं किया है, वो कभी अवाम में कोई मुख्तलिफ़ किरात लेकर आएंगे जो कि अवाम में मारूफ़ नहीं होती और जो बुनियादी तौर पर इंतशार और लोगों के जहन में दीन के मुतल्लिक़ शुक व शुबहात पैदा करने की कभी कभार वो बुनियाद बन सकती है। तो यहाँ पे हमें ख्याल रखना है कि ये लहजात जो है इनके बाज़ाबिता अपने कवायद हैं। आप खामोखा में कोई लहजा शुरू नहीं कर सकते, ये कब होगा कैसे होगा
قرآن میں کہاں کہاں پر اس کی اجازت ہے، یہ باضابطہ ایک مکمل علم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہر روز امام حفص بن عاصم جو ہم قرات پڑھتے ہیں اس کے متعلق آپ نے پوری زندگی لوگوں کو والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھایا ہے، اب اچانک سے کسی دن والضحیٰ پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو پتہ بھی نہیں میں نے کیا کیوں، آپ نے یوٹیوب پہ سن لیا، آپ اس کے قواعد سے باخبر نہیں ہیں، تو معاملہ یہ ہوگا کہ آپ تو ایک قرآن میں یعنی اپنی آراء کو دخل دے رہے ہیں۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہے بغیر علم کے بات کرنا یہ ہوتا ہے اپنی احوا کو راستہ دینا، تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتشار کا باعث بن جاتا ہے، تو اسی لیے ان سبھی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یہاں تک کہ جب تک باضابطہ ان سب چیزوں کا علم نہ ہو۔ تو یہاں پر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے الفتح والامالہ کے حوالے سے امام دانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بنیادی طور پر دو مشہور لغات ہیں، فتح مشہور لغہ ہے، امالہ مشہور لغہ ہے۔ فتح کا جہاں تک تعلق ہے وہ کیا ہوتا ہے، امالہ کیا ہوتا ہے وہ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ فتح کن کی زبان ہے؟ اہل الحجاز کی، اس بات کو یاد رکھیں کیونکہ اس درس کی جو آخری سلائیڈ ہوگی وہاں میں دوبارہ سے پوچھوں گا کیونکہ وہاں پہ بات پچھلے دروس سے متعلق آئے گی، تو بات سمجھنی ہے کہ فتح کن کی زبان ہے؟ اہل حجاز کی، اور امالہ کن کی زبان ہے؟ اہل النجد کی، اور ان میں تمیم، اسد اور قیس کے مشہور قبیلے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کوفی حضرات ہیں یا خزیل جو ایک مشہور عرب قبیلہ ہے جس سے تعلق تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں بھی امالہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ جو کہا گیا ابو عمرو دانی رحمہ اللہ نے کہ یہ فتح اور امالہ دو لغات ہیں، اب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لغات میں قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی ہے؟ عرب کے مختلف لہجوں کے متعلق قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ اس کا مفصل تذکرہ ہم نے حروف السبع کی بحث میں کیا ہے۔ تو یہاں پر اور ایک مرفوع حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الاوسط میں اسے بیان فرمایا، اور حدیث کے راوی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو پڑھو عرب کے لہجوں کے متعلق، واصواتها اور عرب کی آواز کے مطابق، وإياكم واصوات اہل الفسق واہل الکتابین، اور خبردار اے مسلمانوں کہ تم قرآن کو پڑھنے میں فاسق و فاجر لوگ، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ گویے، جو گانے والے لوگ ہوتے ہیں، قرآن کی آواز میں یعنی گانا گانے کی آواز نکالنا یہ حرام ہے۔ یعنی کبھی آپ دیکھتے ہیں آپ کسی قاری قرآن کی تلاوت کو سنیں گے، آپ کے ذہن میں کوئی گانے والے کی آواز بھی یہاں سے چل رہی ہوگی، چل رہا تو ہوگا قرآن لیکن اس کی جو لحن ہوگا، اس کا جو لہجہ ہوگا وہ کسی گانے کے مطابق ہوگا، تو یہ یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِيَّاكُمْ، خبردار کہ جو اہل فسق ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، یہاں پر عمومی طور کبھی کبھار تذکرہ یعنی اجمی لوگوں کا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس زمانے میں عجم کہ یہاں یہ گانے وانے کا رواج بہت زیادہ عام تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل فسق اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، جیسے تورات اور انجیل، حالانکہ وہ تورات انجیل تو موجود نہیں ہے ان کے پاس، ان کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو کبھی سرچ کریں، جب یہودی تورات پڑھتے ہیں یا عیسائی جب مل کر یا انجیل کو یا جو بائبل ان کے پاس ہے اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی گانے کے ساتھ ملتی جلتی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اس آواز کو اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز نہیں بلکہ فرمایا بچو اس چیز سے۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جائز کس چیز کو کہا گیا؟ اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے لحن کے مطابق قرآن کی تلاوت کو کرو۔ اب عرب کا لحن کہاں پر کیسے کیا جائے گا یہ باضابطہ ایک علم ہے۔ ہم یہاں پر دیکھیں ہم لوگ اجمی ہیں، ہمارے لیے قریش کا لہجہ، اسد کا لہجہ، قیس کا لہجہ، بنو تمیم کا لہجہ، ہمارے لیے سبھی لہجوں کو سیکھنا ہے کیونکہ ہمارا اپنا کوئی لہجہ، ہمارا اپنا کشمیری زبان کا لہجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن، بار بار میں کہہ چکا ہوں آپ سے کہ یہ جو علم القراءت کا معاملہ ہے یہ علماء سے، اساتذہ سے حاصل کرنے کا معاملہ ہے، یعنی باضابطہ زانو تلمذ اختیار کر کے اس علم کی باریکیوں کو سمجھنا، تب جا کے انسان اس علم کو یعنی کسی درجے میں سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا قال فالامالۃ لا شک من الاحرف السبع ومن لحون العرب واصواتها، فرماتے ہیں امام ابو عمرو الدانی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ جہاں تک امالہ کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ 7 احرف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔
اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ 7 احرف عجمی فتنہ ہے معاذ اللہ، تو وہ لوگ ان پر ان کی جہالت پر صرف رویا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ احرف السبع کا ایک حصہ ہے اور عرب کے باضابطہ جو لحن عربوں کے یہاں ثابت ہیں تو وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب دیکھیں کس مثال کے طور پر کوئی باہر والا جس نے کشمیری میں نہ کبھی رہا ہے نہ وہ کشمیریوں کی زبان کو جانتا ہے، وہ یہ کہے کہ کشمیریوں میں پڑھن یہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں، یہ تو باہر جو ہندوستان سے ان کا فتنہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ تم کشمیری زبان کے متعلق جاہل ہو، تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ پڑھن یہ باضابطہ ایک لہجہ کشمیر میں پایا جاتا ہے، لوگ اسے ایسے زبان کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے جو مختلف لہجات ہیں، جب تک آپ اس سے باخبر نہیں ہوں گے تب تک آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، اسی طرح دیکھیے اس کے ثبوت کے بارے میں کہ یہ جو مختلف لہجات ہیں صحابہ میں پائے جاتے تھے کہ نہیں۔ تاریخ القراء میں ایک روایت بیان کی گئی، فرماتے ہیں من طریق ابی عاصم الضریر الکوفی ان محمد ابن عبداللہ ان عاصم ان زر ابن خبیش۔ یہ سارے نام آپ کو یاد رکھنے کیوں؟ ان کا تذکرہ قراء کا جو تذکرہ آیا ہے، قرآن کی سند کا جو تذکرہ آیا ہے، وہاں پر بھی زر ابن خبیش رحمہ اللہ کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں قال قرأ رجل علی عبداللہ ابن مسعود طٰہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پڑھا، تلاوت شروع کر دی۔ اس نے طٰہ جیسے ہم بھی پڑھتے ہیں حفص عاصم، طا پر فتحہ ہا پر فتحہ، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ فرماتے ہیں کہ یہ شخص آئے، انہوں نے طٰہ پڑھا ولم یکسر، اس نے طا پر کسرہ نہیں لگائی۔ فقال عبداللہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا طے ہے، طا کو کسرہ کے ساتھ ادا کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے واپس طا کو فتح کے ساتھ ادا کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ دوبارہ سے طا کو کسرہ کے ساتھ پڑھا۔ فرماتے فقال عبداللہ طے ہے وکسر الطا، انہوں نے طا پر کسرہ کے ساتھ پڑھا۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا واپس، اس نے اپنے لہجے کے متعلق طٰہ کو پڑھا، ولم یکسر، نہیں کہا۔ فقال عبداللہ، سیدنا عبداللہ نے دوبارہ سے یہ ایسے اپنے لہجے کے متعلق پڑھا اور فرمایا ہاکذا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ایسے ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ تو ایسی روایات کا مفصل تذکرہ ہم نے حروف السبع کی بحث میں وہاں پر پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ جو یہ روایت ہے اس کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا ہے ھذا حدیث غریب، یہ غریب، ضعیف نہیں۔ کبھی کبھار یہاں پر یہ بھی غلط فہم، غریب کو ضعیف کو آپ ایک جیسا مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غریب آپ علم الحدیث کی ایک مستقل اصطلاح ہے، وہاں پر آپ پڑھتے ہیں اس کو۔ فرماتے ہیں یہ ایک غریب حدیث ہے، اس کا ہمیں اس کے بغیر اور کوئی سند پتہ نہیں ہے۔ لیکن امام سیوطی رحمہ اللہ اس کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ قلت، میں کہتا ہوں، یعنی امام سیوطی رحمہ اللہ، اخرجہ ابن مردوی، اس حدیث کا تذکرہ امام ابن مردوی جو مشہور مفسر ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں کیا ہے، اور آخر میں یہ فرمایا ہے وَقَذَا نَزَلَ بِهَا جبریل، کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات جو بنیادی مجھے بات سمجھانی ہے کہ جہاں تک لغات کا تعلق ہے، مختلف لہجات کا تعلق ہے، یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مختلف لہجات میں قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اب ہمارا جو موضوع ہے لہجے کے متعلق الامالہ کا موضوع، تو لغت میں امالہ کسے کہا جاتا ہے؟ التعویج، تعویج کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا ہونا۔ مثال کے طور پر الف ہم لکھتے ہیں لکھنے میں، ٹھیک ہے، سیدھا لکھتے ہیں، اگر آپ اس کو ٹیڑھا کریں ہم کہیں گے اعوجاج، یعنی ٹیڑھا پن آنا، اصل حالت سے ہٹ جانا، مائل ہو جانا دائیں بائیں، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے مین عملت الرمح ونحوه اذا عوجته، اگر میں کہوں کہ میں نے تیر کو ٹیڑھا کر دیا، ٹھیک ہے، میں کہوں گا عملت الرمح، میں نے تیر کو ٹیڑھا کر دیا، تو لغت میں یہ ہے کسی چیز کو مائل کرنا کسی ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے؟ یا فرماتے اول انحناء، یا ہوتا ہے جھکنا لغت میں، امال فلان ظہرہ، اگر ہمیں کہیں کہ فلاں شخص نے اپنی پیٹھ میں امالہ کیا، کیا امال فلان ظہر کسے کہا جاتا ہے؟ پیٹھ کو، فلاں شخص نے اپنی پیٹھ کو جھکایا، یعنی اصل حالت، پیٹھ کی اصل حالت کیا ہے؟ کھڑا، اس کو جھکانا آگے پیچھے کی جانب، اسے ہم کہیں گے لغت میں امالہ، ٹھیک ہے؟
تو اصطلاح میں کیا، اصطلاحی طور پر کیا ہے اس کے معنی؟ تقریب الفتحتی من الکسرہ. فتحہ جب ہم ادا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا حرکات، فتحہ، کسرہ اور ضمہ. فتحہ کو فتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فتحہ کو فتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فتحہ کی آواز منہ کو پورا کھول کے نکلتی ہے. آ نکلتی ہے، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، ضمہ ہونٹوں کے گولائی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ اصل تو فتحہ کی آواز کیا ہے کہ آپ منہ کو کھولیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم فتحہ کی آواز کو جب کسرہ کے قریب لانے کی کوشش کریں، فتحہ کی آواز کو اپنی اصل سے ہٹا کر کسرہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، یا الف کی آواز کو یا کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، تو اسے لغت میں کہتے ہیں امالہ. ٹھیک ہے، اب یقال یہ کہا جاتا ہے ہی النطق بالالف الممالۃ بین الالف والیاء الصحیحتین وتکون فی روایت حفص فی کلمۃ واحدہ ہی قولہ تعالی مجریہا. فرماتے ہیں یا تو یہ ہے کہ ہی النطق بالالف الممالہ، امالہ کیا ہے کہ الف کو آپ امالہ کے ساتھ ادا کریں، یا یعنی الف اور یا کو اپنی اصل سے ہٹا کر، آواز کو ہٹا کر مائل کر کے آپ پڑھیں. تو مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ، والضحیٰ یا کی فتحہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، روایت میں، دوسری روایت میں کیا پایا جاتا ہے؟ والضحیٰ، تو یہ تو فتحہ ہے لیکن یا نہیں پڑھ. دیکھیے ہا یا زیر کیا ہوتا؟ ہی. والضحی، یہ کوئی روایت، یہ کوئی قرات نہیں ہے. اب یہ جو ہا پر فتحہ کی آواز ہے، اس کو اب یا کی طرف تھوڑا مائل کرتے ہیں، یا نہیں پڑھتے، یا کی طرف مائل کرتے ہیں. والضحی، والضحی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو والضحیٰ حفص عاصم والی روایت ہے. امام ورش کے یہاں والضحی، تو یہاں پہ دیکھیے یا جو الف کی آواز، اس کو آپ نے یا کی طرف مائل کر کے پڑھا ہے. تو اس الف کو یا کی طرف مائل کرنا، فتحہ کو کسرہ کی جانب مائل کرنا، اسے اصطلاحی طور پر الامالہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو امام سیوطی رحمہ اللہ یعنی امالہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امالہ سے کیا مراد ہے؟ ان ينحو بالفتحۃ نحو الکسرہ، کہ آپ فتحہ کو کسرہ کی جانب مائل کریں، وبالالف نحو الیاء، اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھیں. ویقال لہ ایضاً، اور یہ جو امالہ ہے اس کے اور بھی کچھ نام ہیں، جیسے الازجاء والبطح، یہ ایک نام ہے. والکسر قلیلا، یہ لغت میں آپ کو سیدھے سمجھ آئیں گے. وہو بین اللفظین، بین اللفظین سے کیا مراد ہے؟ الف اور یا کے درمیان والی آواز. نہ آپ پورا الف پڑھتے ہیں نہ آپ یا پڑھتے ہیں، بیچ میں مائل کر کے پڑھتے ہیں. یا کہتے ہیں والتقلیل والتلطیف بین بین، یہ مختلف نام آپ کو قراءتی کتب میں ملیں گی. اب جہاں تک یعنی امالہ کی قسمیں ہیں، امالہ کی قسموں کا جہاں تک تعلق ہے، تو ہمارے یہاں امالہ کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں. یعنی ہمارے یہاں سے مراد علم القراءت میں، تو اس سے کہا ہے ایک کیا ہوتا ہے الامالہ الصغریٰ، دوسرا ہے الامالہ الکبریٰ. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو پہلے سمجھنا پڑے گا. جب ہم مختلف زبانوں کو جب آپ دیکھیں گے، ہم جب الف پڑھتے ہیں، ہم سے مراد یہاں پر عربی لغت میں، عربی لغت کا جو الف ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں آ، کچھ زبانوں میں ہوگا اے، ٹھیک ہے، کچھ میں ہوگا آ. تو یہاں پہ ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے. امام ابو عمرو الدانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح العربی فتح وسط. جب آپ لفظ کو ادا کرتے ہیں، مختلف لوگ مختلف یعنی لہجے کے ساتھ الفاظ کو ادا کرتے ہیں. تو کچھ لوگ الف کی ادائیگی کے وقت منہ بڑا کریں گے آ، کچھ لوگ بالکل چھوٹا کریں گے اے، کچھ لوگ عرب جو ہیں آ ان کا درمیانی ہے، جسے کہتے ہیں امام ابو عمرو دانی اور جو قراء ہیں کہتے ہیں فتح العربی فتح وسط. جو عرب ہیں ان کا منہ کھولنا درمیانی ہے، یعنی جو اصل عرب ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کسی زبان میں آ بڑا پڑھتے ہیں، کسی میں اے چھوٹا پڑھتے ہیں، وہ اپنی اپنی زبان میں تو جائز ہے. وہاں پر کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ فصیح طریقہ وہی ہوگا، بڑا منہ کھولنا، چھوٹا منہ کھولنا. لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں عرب کے لہجے کی تقلید کرنی ہے.
جیسے عرب قرآن کو ادا کرتے ہیں اسی لہجے کو پکڑنا ہے. آپ فتح منہ کو کھولتے ہیں ویسے ہی کھولنا جیسے عرب کھولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ قاعدہ کیا ہے, فرماتے ہیں فتح العربی فتح وسط, عربوں کا جو فتح ہے منہ کھولنا ہے تو وہ درمیانی ہے. اب دیکھیں جب الف کو ادا کیا جائے گا, ایک ہے اے, ٹھیک ہے, 3 ہے. اب درمیانی جو ہے یہ الف کا لہجہ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے زبان کی جو پوزیشن ہوتی ہے یہ درمیان میں ہوتی ہے, بالکل درمیان میں, جسے علم القراءت میں کہا جاتا ہے وضع الراحہ, یعنی جیسے کوئی انسان لیٹتا ہے نا نیچے, ایسے ہی زبان الف کی ادائیگی کے وقت, آپ نے علم التجوید میں مخارج پڑھے ہیں تو یہ وضع الراحہ اسے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی بالکل لیٹی ہوئی زبان گویا کی, ٹھیک ہے. اب اس زبان کا اوپر آنا نیچے آنا یہی مخارج کی مختلف یعنی قسمیں بنتی ہیں. تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے امالہ کو سمجھنے کے لیے زبان کی اس پوزیشن کو سمجھنا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الف جو عربوں کا فتح ہے, فتح العربی فتح العربی فتح وسط, یعنی وہ درمیان میں. اب اس کے اوپر ہوگا اس کے نیچے ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا کی طرف مائل ہوگا یا اس میں فتح اوپر لے جائے گی آواز کو. بات سمجھ آ رہی؟ یہ دیکھیں الف کا جہاں تک تعلق ہے اس میں زبان کی پوزیشن کو نوٹ کریں. یہاں پہ میں مختلف سلائیڈز دکھاؤں گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ زبان کی پوزیشن کیسے چینج ہوتی جائے گی, امالہ اسی سے ادا ہوتا ہے. اب اس کے برعکس اگر آپ یا کو دیکھیں گے, یا کیا ہے, ارتفاع کامل لوسط اللسان. آپ نے تجوید میں مخارج پڑھے ہیں, یا کی مخرج کہاں ہے, وسط اللسان, اور اس میں ارتفاع پورا, یعنی یا کو آپ جب پڑھتے ہیں بیچ زبان سے اور پورے ارتفاع کے ساتھ. اب کیا ہوا, 2 انتہا, ایک الف ہے وضع الراحہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الف ہے وضع الراحہ یعنی زبان فلیٹ ہوگی, یا اس میں کیا ہوگا, نیچے لکھا ہوا ارتفاع کامل, مکمل ارتفاع زبان کے بیچ والے حصے کو, تب جا کر یا کا مخرج ادا ہوگا. اب اس الف اور یا کے درمیان امالہ کی 2 قسمیں پائی جائیں گی, ایک امالہ صغریٰ, دوسرا امالہ کبریٰ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ دونوں طرف نظر رکھیں. فرماتے ہیں جہاں تک امالہ کا تعلق ہے قراء کے نزدیک امالہ کی 2 قسمیں ہیں, ایک امالہ صغریٰ, دوسرا امالہ کبریٰ. امالہ کبریٰ کا جہاں تک تعلق ہے فرماتے ہیں وہ کیا ہے, بین الالف والیاء تماما, کہ یہ الف اور یا کے بالکل درمیان میں ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے برعکس جو صغریٰ ہے بین الالف والیاء ولکنھا الی الالف اقرب, امالہ صغریٰ میں کیا ہوگا, یہ الف اور یا کے درمیان ہی ہے لیکن الف کے زیادہ نزدیک ہوگی. دیکھیں ہمیں ایسے بات سمجھ آئے گی, ہمارے جو موجودہ مصر میں جو لوگ ہیں, اگر آپ کسی مصری کو دیکھیں گے جو کہ تجوید کو اچھے سے نہیں جانتا ہوگا, وہ پڑھے گا بسم اللہ. یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. وہ امالہ تو کر رہا ہے لیکن یہ امالہ یہاں پہ جائز ہے ناجائز ہے, وہ علوم القراءت سے یعنی جائز ہوگا, یعنی فیصلہ اس کا ہوگا. اب وہ اپنی جو عادی اس کی زبان ہے, جو وہاں پر جو عام زبان ہے, ان کی زبان میں امالہ صغریٰ پایا جاتا ہے. کن کے؟ مصریوں کے یہاں امالہ صغریٰ پایا جاتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ تونس جو ہے ٹونیشیا وغیرہ جائیں گے وہاں امالہ کبریٰ. ہم کیا پڑھیں گے, 1 منٹ میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ اگر پڑھنا ہے آپ کیسے پڑھیں گے, ہم پڑھتے ہیں بائتون, ایسے ہی اہل الحجاز بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تونس والے وہ پڑھیں گے بیت, وہ بائت نہیں پڑھیں گے. ہم یا پہ فتح پوری پڑھتے ہیں, با زبر با, یا زبر یا, بائی یا پر فتح کی آواز سے پڑھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے جو تونس والے ہیں وہ بیت پڑھیں گے, بیت, اور وہ پڑھیں گے, ہم کہیں گے زال یا اور دال, ہم کیا کہیں گے, نہیں آپ تونس والے نہ بنے, اپنے لہجے کو ادا کریں. ہم کہیں گے زید, ہے نا, زید یا زید, وہ کہیں گے زید, اولید. اسی طرح لبنان جو ہے ہمارا, لیبیا یا لبنان کے جو علاقے ہیں وہ پڑھتے ہیں لبنین, وہ ہم کہتے ہیں لبنان,
ٹھیک ہے, وہ لیکن امالہ کبرا کے ساتھ پڑھیں گے, یعنی یا کی طرف ان کا الف مائل ہوگا. لبنین, اولید, زید, زیت, شربت زیت, میں نے تیل پیا وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ لہجے مختلف ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ الف اور یا, الف کی پوزیشن کیا ہے, وضع الراحہ, وضع الراحہ. ٹھیک ہے, یا کیا ہے, ارتفاع کامل لوسط اللسان, جو زبان کا بیچ والا حصہ ہے اس کا کامل ارتفاع, اس کے ساتھ کیا ادا ہوگا, اس کے ساتھ یا ادا ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب الف اور یا کی ان ایکسٹریمز کے درمیان امالہ کبرا اور امالہ صغرا پایا جائے گا. امالہ کبرا میں کیا ہوگا, آواز مائل ہوگی یا کی طرف زیادہ, ہم کہیں گے درمیان میں تو ہوتی ہے لیکن یا کی طرف زیادہ مائل ہوگی. امالہ صغرا میں, امالہ صغرا میں الف کی طرف زیادہ مائل ہوگی. دیکھیے سلائڈ سے مزید واضح ہوگا. یہاں دیکھیے امالہ صغرا کا جہاں تک تعلق ہے, ارتفاع قلیل لوسط اللسان, زبان کے بیچ والے حصے کو تھوڑا سا ارتفاع دینا. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک ہے آ, یہ الف ہے. ٹھیک ہے, اے ای یعنی یا کی جانب, والضحى, والضحى, یہاں الف کی طرف مائل آواز ہے کہ یا کی طرف مائل آواز ہے, یا کی طرف, اسے ہم کہیں گے امالہ کبرا ہے, یہ امالہ کبرا ہے. تو یہاں پہ سمجھاتے ہیں یہی چیز. اس کے برعکس اگر امالہ, دیکھیے یہاں پہ یہ اچھی ڈائیگرام ہے سمجھنے کے لیے. ہم اگر مانیں کہ الف کو ہم مانیں یہ جو ہماری ورٹیکل لائن ہے اس کو ہم الف مانیں, ہارزنٹل کو یا مانیں. ٹھیک ہے, تو امالہ صغرا کیا ہوگا, الف سے یا کی طرف تھوڑا مائل ہونا, یعنی اقرب الی کہاں کی طرف ہے, الف کی طرف. امالہ کبرا یہ درمیان میں ہے الف اور یا کے درمیان. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے, اور یا کی طرف آواز جا رہی ہے. والضحى, بات سمجھ آ رہی ہے, زید, بیت, ایسے. تو فرماتے ہیں کبرا سے کیا مراد ہے, بین الالف والیاء تماما, کہ جو الف اور یا کے درمیان مکمل طور پر ہو. صغرا سے بین الالف والیاء, جو الف اور یا کے درمیان تو ہو, ولکنھا الی الالف اقرب, وہ الف کی جانب زیادہ اقرب ہوتی ہے. اچھا یہ بات تو سمجھ آئی. تو اسی لیے ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہے, دیکھیں کہ اب کچھ قراء کے پاس امالہ پایا جاتا ہے, کچھ کے پاس, یہ کیوں ہوگا؟ کچھ قاری امالہ کرتے ہیں, کچھ قاری امالہ, کچھ قاری والضحیٰ پڑھتے ہیں, کچھ قاری والضحى پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ لغات مختلف ہیں, یہ لہجات مختلف ہیں, مختلف قاریوں کا تعلق مختلف علاقوں کے ساتھ تھا, ان علاقوں میں مختلف صحابہ کی قرات چلی تھی. دیکھیں یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا تعلق حذیل سے تھا. قبیلہ حذیل میں امالہ کثرت سے پایا جاتا تھا. اسی لیے آپ نے ایک مثال میں نے دکھائی بھی تھی, طٰہٰ کو انہوں نے تے ہے پڑھا اور اس پہ اصرار کیا کہ یہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو قرات آئے گی اس میں اکثر طور پر امالہ پایا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان سے جو قراء آئیں گے وہاں امالہ ہوگا. اسی لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ بعض قراء کے نزدیک امالہ پایا جاتا ہے, بعض کے نزدیک مطلقاً نہیں ہوتا, بعض کے نزدیک کسی جگہ ہوتا ہے کسی جگہ نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ قاری خود فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ خود نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کی قبولیت کے جو شرائط ہیں اس میں اتصال السند, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا, یہ لازم معاملہ ہے. بہرحال جو امالہ کے حوالے سے ہے, قراء 3 طبقوں میں تقسیم ہوتے ہیں. قراء جو ہمارے جو 10 قراء, ایک تو ہے القراء السبع اور اس میں 3 مزید 10 قاری جو ہیں, وہ 10 قاری 3 طبقوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک ہے مکلین, جن کے یہاں امالہ بہت کم پایا جاتا ہے. دوسرے ہیں معدوم, جن کے یہاں امالہ سرے سے ہے ہی نہیں. تیسرا ہے المکثرین, جن کے یہاں امالہ کثرت سے پایا جاتا ہے. 3 قسمیں. ٹھیک ہے, جہاں تک مکلین کا تعلق ہے, ای من لیس عندہ امالہ, یعنی جن کے پاس امالہ مطلقاً پایا ہی نہیں جاتا. امالۃ اصلاً, مکلین سے مراد ہے جن کے پاس امالہ بہت کم پایا جاتا ہے, قلیل پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ قرآن کے الفاظ میں. وہما قارئان, وہ 2 قاری ہیں. کون کون؟ احدہما من السبع, ایک تو ان میں سے ہیں 7 میں سے, قراء 7 میں سے. وہ کون ہے؟ امام عبداللہ ابن کثیر المکی رحمہ اللہ. تو مجھے یہ بات بتائیں,
جو میں نے کہا تھا شروع میں آخر میں بات آئے گی، عبداللہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے پاس امالہ کیوں نہیں پایا جاتا؟ نام میں ہی جواب لکھا ہوا ہے، یہ مکہ میں رہنے والے تھے، مکہ حجاز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اہل حجاز کی لغت فتح ہے، امالہ، بات سمجھ آئی؟ وہ الف کو پڑھیں گے تو اے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بات سمجھ آئی؟ اسی لیے امام عبداللہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے پاس امالہ مطلقاً بہت کم تقریباً پایا جاتا ہے، سوائے کچھ الفاظ میں۔ فرماتے ہیں فلم تو ان سے نہیں پایا جاتا عنہ الامالہ فی آیت کلمۃ القرآنیہ من الطرق المقروء بها الان، ان کے پاس نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح دیکھیے یہاں پر خیال رکھنا ہے، یہ وہ قرہ ہے جو معدومین میں سے ہیں، یعنی جن کے پاس سرے سے پایا ہی نہیں جاتا۔ یہاں پر اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے یہ وہ قرہ ہے جن کے پاس امالہ سرے سے ہے ہی نہیں، عبداللہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے پاس۔ اور اسی طرح جو ہے امام ابو جعفر یزید ابن القعقاع، یہ قراء سبع سے علاوہ جو 3 قاری ہیں ان میں سے ہیں یزید ابن القعقاع رحمہ اللہ، ان کے نزدیک بھی امالہ سرے سے نہیں پایا جاتا۔ اور وہ قراء جن کے پاس امالہ تو ہے لیکن بہت کم، کچھ الفاظ میں، ان میں سے ہمارے امام حفص بھی ہیں۔ امام حفص عن عاصم کی جو قرات ہے اس میں امالہ پایا جاتا ہے، کہاں؟ ایک جگہ، سورہ ہود کی آیت نمبر غالباً 11 میں ہے شاید، تو اس کی آیت نمبر کو ہم دیکھیں گے تو فرماتے ہیں وہاں پہ کیا ہے، آپ قرآن کو جا کر کھولیں، وہاں پہ لکھا ہوا بسم اللہ مجرے، تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہے کیا اصل میں آواز؟ اصل میں را پر فتح ہونی چاہیے، بسم اللہ مجراہا، ٹھیک ہے، لیکن ہم را کی آواز کو مائل کرتے ہیں یا کی طرف، امالہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں پہ اس پہ وہ نشان ہوتا بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ٹھیک ہے۔ تو امام حمزہ حفص عن عاصم کی جو قرات ہے تو اس میں بہت کم پایا جاتا ہے، یہ صرف ایک جگہ، ان کے یہاں امالہ کبریٰ صرف اسی مجریہا لفظ میں پایا جاتا ہے۔ تو وہ قراء جن کے پاس 5 کلمات سے زیادہ جگہوں پر، 5 جگہوں سے زیادہ امالہ نہیں پایا جاتا، وہ کون کون ہے؟ حفص عن عاصم، دوسرے الاصبہانی عن ورش، یعقوب الحضرمی اور ان کے 2 راوی، اور امام قالون عن نافع۔ اگر آپ دیکھیں گے یعنی سرچ کریں گے کسی قاری کو جو قالون عن نافع والی قرات پڑھتے ہو تو والضحیٰ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ والضحیٰ میں الف کو امالہ کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، والضحیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں فَأَمَّا رِوَایَةُ حَفْصٍ عَنْ عاصم، جہاں تک امام حفص کی روایت کا تعلق ہے جو جن کی قرات کو اکثر یعنی مسلم دنیا پڑھتی ہے، تو فرماتے ہیں فقد امال کلمۃ مجریہا، انہوں نے صرف مجریہا میں امالہ کو کیا ہے جو کہ سورہ ہود میں ہے، اور باقی جگہ قرآن میں نہیں کیا ہے۔ اب جو مکثرین ہیں امالہ میں سے، جن کے یہاں امالہ کثرت سے پایا جاتا ہے، وہ کون کون ہے؟ امام ورش، امام ابو عمرو، دیکھیے کبھی میں لکھتا ہوں امام بصری، کبھی میں لکھتا ہوں امام ابو عمرو، اس لیے تاکہ نام اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو اسی طرح امام حمزہ اور امام کسائی نہیں، معاذ اللہ، امام کسائی، بار بار میں نے کہا ہے کہ کاف کی کسرہ کے ساتھ ہے، امام کسائی، امام ورش، امام ابو عمرو، امام حمزہ اور امام کسائی، ان کے نزدیک امالہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا آج کا درس تھا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ چارٹ ہے، بس اس چارٹ میں خلاصہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کہا الف کی جو ادائیگی کی اصل صورت ہے وہ ہے وضع الراحہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا کی جو اصل صورت ہے وہ ہے رفع وسط اللسان، ٹھیک ہے، زبان کے بیچ والے حصے کو کامل ارتفاع دینا، یا کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اب الف اور یا کی آواز کے درمیان یعنی فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کروانا، الف کو یا کی طرف مائل کرانا، اس میں امالہ کی 2 قسمیں بنتی ہیں، امالہ صغریٰ، امالہ کبریٰ۔ تو امالہ صغریٰ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ الف سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن الف کے قریب ہوتی ہے، اور جہاں تک امالہ کبریٰ کا تعلق ہے الف اور یا کے بالکل درمیان میں آواز کو نکالا جاتا ہے، تو یہی ہے جسے کہا جاتا ہے الامالہ۔ اب یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے، اب یہ دیکھیں کوئی انسان کہے گا کب یہاں امام
حفص نے مجریہا پڑھا. کیوں پڑھا؟ ساری جگہوں پر تو ٹھیک پڑھ رہے تھے امالہ کے بغیر, مجریہا کیوں اچانک سے پڑھ لیا؟ اسی طرح باقی جو ہمارے یہ جو لوگ ہیں, چاہے لبنان کے رہنے والے لوگ ہوں, تونس کے رہنے والے لوگ ہوں, تو وہ خام و خواہ ان الفاظ کو ادا نہیں کرتے. ایسے قواعد ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر دیکھیں کشمیر میں بھی جو ہے ہمارے اسلام آباد والے بھائی, وہ رے اور ڈے کو ہر جگہ نہیں کرتے تبدیل, کہیں کہیں تبدیل ہوتا ہے. اب کہاں تبدیل ہوتا ہے انہیں خود تو نہیں پتہ ہوتا کیونکہ یہ ہماری زبان ہے. اب اگر ان زبان کا خیال رکھتے ہوئے قواعد بنانے کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کہیں کہیں ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں ہوتا. اب ان قواعد کا تذکرہ امام حمزہ اگر کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں, امام کسائی اگر کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں, اس کا یعنی مکمل جو تفصیلی معاملہ ہے علم القراءت میں پڑھایا جاتا ہے. اور اس کا خلاصہ آپ امام سیوطی الاتقان میں دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کے پاس بھی جو کتاب اصول القراءت قاری جمشید صاحب کی موجود ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اور یہاں پر مختصر سا تذکرہ ناظم رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے, فرماتے ہیں حمزۃ والکسائی قد امالا. دیکھیے اب بات کھلنا شروع ہو گئی. فرماتے امام حمزہ اور امام کسائی نے امالہ سے کام لیا ہے. جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا مکثرین فی الامالہ, جو مکثرین ہے امالہ میں کون کون ہے؟ حمزہ بھی ہے, کسائی بھی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے فی الحال امام حمزہ اور امام کسائی کا تذکرہ فرمایا. فرماتے مل یاء اصلہ اسما او افعالا. کہاں پر اس کا تذکرہ کیا ہے؟ جہاں پر یا موجود ہو اسم میں یا فعل میں. تو اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ نظم کے ان الفاظ کو ہم اگلے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو فی الحال مجھے امید ہے کہ آج کے درس میں امالہ کی یہ بحث آپ کے ذہن میں اچھے سے آئی ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي